మాతవాయి జీనకై ఇటంబం ఇటంబం మాతవాయి జీనకై ఇటంబం ఇటంబం. Sabi kaka, dushman ba mong padalat kina? Palula sa bandiwaj nu. Siyempre hode, da mujrim be, o mujrim ba dan nevi. Tawzo jinel tana. La. المال مست مست اے اخبل حال مست مست پٹاخا زبردست پٹاخا Takpal khair ware. Lash daltana. زمون پلان هو کامیاب ہو تو زمون دو سړی اونې وشو. پیسشي یار خانه مات خندا مینه نه پګندا زکه دې پیسشي. السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہوسٹ سنیتا خان. پشتو فلمی دنیا کا ایک اور خاموش باب، صبا شاہین کی زندگی. گزشتہ چند دہائیوں میں پشتو فلم انڈسٹری کی کئی پرانی شخصیات خاموشی سے رخصت ہو چکی ہیں. اب صبا شاہین کا نام بھی انہی شخصیات میں لیا جا رہا ہے جن کی وفات کی خبر شائقین کے لیے نہایت افسوسناک ہے. اگرچہ اس خبر کی زیادہ تر تفصیلات سوشل میڈیا اور یوٹیوب ذرائع سے سامنے آئی ہیں. بڑے قومی میڈیا پر بھی ابھی مکمل تصدیق محدود ہے، لیکن مداحوں اور پرانی فلمی شائقین میں غم کی فضا واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے. صبا شاہین کا تعلق اس دور سے تھا جب پشتو فلم انڈسٹری اپنے عروج پر تھی. ان کے بچپن کے بارے میں زیادہ سرکاری معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ ایک سادہ ماحول میں ابھری اور بچپن ہی سے فن لطیفہ اور اسٹیج پر پرفارمنس کی طرف رغبت رکھتی تھیں. یہ شوق اور محنت ان کو آگے چل کر اپنی فلمی دنیا میں پہچان دلانے میں مددگار ثابت ہوا. باور چې بیا به هم تاله راغم کبر جنې سترګې راواړو کبر جنې سترګې راواړو کادي پیسشي یار خانه مات خندا مینه نه پګندا کادي پیسشي اس گډا کوما رالیتا خوشاله ما چرات ګورې لکه نه چرات ګورې نه د زړګیو ځکه چرات ګورې. جوانی کے ابتدائی دور میں صبا شاہین نے پشتو فلموں میں معاون کردار ادا کرنا شروع کیا. ابتدائی فلمیں چھوٹے کردار پر مشتمل تھیں، لیکن ان کی اسکرین پر موجودگی، انداز گفتگو اور رقص نے انہیں جلد ہی نمایاں کر دیا. آہستہ آہستہ وہ ان اداکاراؤں میں شامل ہو گئیں جنہیں تجارتی پشتو فلموں میں خاص مقام حاصل ہوا. صبا شاہین کی بطور اداکارہ پہلی فلم شیران دی ماں تھی، جس میں ان کا براہ نام کردار تھا، جبکہ سنگیتا کی فلم کالی میں انہیں بہتر کردار ملا. پشتو فلموں میں بطور ڈانسر فلم نیکی بدی سے آغاز کیا. مسرت شاہین کی فلم زنجیرونا میں سیکنڈ ہیروئن بنی. بہت ساری فلموں میں ہیروئن کے طور پر آئی. بطور فلم ساز بھی 4 پشتو فلمیں نمک حلال، پاگل، حسن خاپرے اور عیاش بنائی. ایک پشتو فلم عشرت کی ہدایت کاری بھی کی. فلم انڈسٹری پر زوال کے بعد انہوں نے اداکار شان زیب سے شادی کر کے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. کچھ عرصہ سے وہ کینسر کے مرض میں بھی مبتلا رہی ہیں. جب پشتو سنما میں بدر منیر، آصف خان اور نعمت سردی جیسے بڑے نام موجود تھے اور مسرت شاہین، یاسمین خان اور بڑے بڑے نام موجود تھے ہیروئنوں کے، یہ دور سخت مقابلے اور محدود مواقع کا دور تھا. مگر صبا شاہین نے اپنی مسلسل محنت اور بے ساختہ انداز سے پروڈیوسرز اور شائقین کی توجہ حاصل کر لی. صبا شاہین کی مشہور فلموں میں محبت ہو تو ایسی ہو، بانکے لال، ہلچل، قسم مننے کی، یہ اردو پنجابی فلمیں شامل ہیں. ان فلموں میں نہ صرف اداکاری کی بلکہ کئی گانوں اور ڈانس سیکوینس میں بھی اپنی پہچان بنائی. فلمی حلقوں کے مطابق وہ سیٹ پر بہت کم بولتی تھی، لیکن کیمرہ آن ہوتے ہی پورے سین کا ماحول بدل دیتی تھی. یہ خصوصیت چھوٹے کرداروں میں بھی نمایاں اثر ڈالتی تھی. صبا شاہین کا انداز بے ساختہ تھا اور کیمرے کے سامنے ان کا اعتماد واضح محسوس ہوتا تھا. ان کی موجودگی فلموں میں ایک الگ
کشش پیدا کرتی تھی، خاص طور پر دیہی اور عوامی مزاج کی کہانیوں میں۔ استاد دیدن باران ته ما کبر جنې سترګې راوړو کبر جنې سترګې راوړو یہی وجہ تھی کہ چھوٹے کردار بھی یاد رہ جاتے تھے اور پرانے شائقین آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ فلمی سرحد میں تبدیلی آئی، نئے چہرے سامنے آئے اور پرانی اداکارائیں آہستہ آہستہ منظر سے ہٹنے لگی۔ صبا شاہین نے بھی رفتہ رفتہ فلمی سرگرمیاں کم کر دی۔ اور ان کے آخری برس نسبتاً خاموشی سے گزرے اور وہ میڈیا سے دور رہی۔ یہ خاموشی ان کی شخصیت کا حصہ تھی، نہ بڑے انٹرویوز، نہ تنازعات، نہ شہرت کی دوڑ۔ پھر وہ ایک ایسی اداکار جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ پردے میں رکھا۔ آج گئی تو کافی چھوٹی تھی اور بدر صاحب بہت بڑے سپر اسٹار تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت چھوٹی اور بہت ابلی ہوئی، تو لہٰذا تو میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوں پچھلے فلموں میں، ذرا تھوڑی سی موٹی ہو جو جوان ہو جو پھر آؤ۔ تو جب میں 87 میں دوبارہ آئی بدر صاحب کے آفس میں، ہم نے دبئی کے شو کے لیے پروگرام بنایا، تو میں اپنی پاسپورٹ کی کاپی اور جب انہیں دینے آئی تو بدر صاحب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا تم تو جوان ہو گئی تو بڑی خوبصورت ہو گئی، تو انہوں نے اپنی فلم کے لیے اسی ٹائم مجھے سائن کیا پختون گیا دبئی، وہاں سے میں نے پھر بدر صاحب کی فلم میں گانا کیا۔ اس کے بعد بھی میں نے بہت ساری فلمیں کی جو آج تک میں آپ کے ہی سامنے ہوں۔ بدر صاحب کے ساتھ میرا کافی کام ہوا، لیکن میں نے اس دور میں یہ تھا زیادہ کام کیا۔ جب سرشن جی کام چھوڑ کے گئی تو اس کے بعد ہی میری کافی فلمیں بدر صاحب کے ساتھ کمائنڈ ہوگی، جس میں ہماری ایک جوڑی بنی۔ اس کے بعد لاسٹ جوڑی مجھے ناگو کے ساتھ رہی، ہم نے کافی کام کیا۔ لاسٹ پھر ہمارا پروگرام بنا بدر صاحب نے مل کے فلم بناتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں بھاگوان، ان کی آخری خواہش تھی۔ اور دیکھنا صبح آج بھی ہم سب سے زیادہ سپر ہوں گے یہ نئے لڑکے، ہمارے بچے دلبر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ہم سے پھر بھی آگے نہیں نکل سکتے۔ مگر پردہ اسکرین پر ہمیشہ جاندار موجود رہی۔ صبا شاہین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف شہرت یا چرچا حاصل کرنے میں نہیں بلکہ مسلسل محنت، لگن اور سادگی میں بھی ہے۔ ان کا انتقال صرف ایک اداکارہ کا نہیں بلکہ ایک پوری فلمی دور کا خاموش اختتام ہے۔ ان کو بعد نماز مغرب سبزہ زار کے قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن ان کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتے، کوئی درخت ہے اور ہم سب درخت ہیں، وہ پشت کی پہچان ہے۔